بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا، کچھ پریشانیاں ہیں، لوگوں کو مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تو دعائے انس کا اہتمام ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں، مسنون دعا ہے، تو اس کا معمول ہم نے بھی بنایا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے معمول میں بنایا، تو میں نے کہا انشاءاللہ جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا دی جائے اور لنک وغیرہ اس کا بھیج دیا جائے، پلے اسٹور میں بھی ہے، تو اس کو انشاءاللہ پورا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اس پہ ضرور تمام حضرات تک پیغام پہنچے، ویڈیو پہنچے، اس پر عمل کریں۔ والسلام نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بندہ ایک دن سیدی و استاد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ العمر کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی یہ جو لکھنے والے ہیں ان فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا دعائے انس رضی اللہ تمہارے علم میں ہے؟ بندہ نے عرض کیا نہیں، آپ نے مجھے چھپی ہوئی دعائے انس عنایت فرمائی، یعنی پرنٹڈ، اور فرمایا جس حدیث میں یہ دعا ہے میں نے آسانی کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ کروا دیا ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو۔ احقر نے شکریہ اور قدردانی کے ساتھ اس کو لیا، جو جان کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان بالخصوص کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، گھر سے نکلتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، ایسے حالات میں اس دعا کی بہت قدر ہوئی۔ اس دعا میں بعض الفاظ چھوٹنے کا گمان تھا، چنانچہ مولانا محمد قاسم امیر سلمہ نے اصل ماخذ کی طرف رجوع کر کے جو الفاظ رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا اور عمدہ طریقے سے کمپوز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دعا ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے اور روزانہ صبح ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ دشمن سے حفاظت رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ یعنی دشمنوں سے حفاظت، بیماری سے حفاظت، مشکلات سے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی دعا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ حدیث عمر بن عبان رضی اللہ سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ کو لانے کے لیے بھیج دیا اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، امیر نے آپ کو بلایا؟ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجیے اور امیر کے حکم کا جواب دیجیے، تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل نہیں۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا؟ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جو جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا؟
پھر جب انس بن مالک رضی اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درج ذیل ہے، یعنی قوت اللہ تعالیٰ نے اس حجاج کو اس کی ظاہری طور پر دکھا دی، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنے کی روزانہ توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے دعا ہے، اس کو سن کر صحیح طرح آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتحت وباللہ ختمت وبہ آمنت، بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی ونفسی، بسم اللہ علی عقلی وذہنی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، هو اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعز واجل مما اخاف واحذر، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل سلطان ومن شر کل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اللهم إني أستجير بك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما برأت وأحترس بك منه، فأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن أمامي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من خلفي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن يميني، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن شمالي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من فوقه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من تحتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم،
ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت نحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ باقی سب ایک ایک دفعہ اور آخری جو 2 آیتیں ہیں 7 دفعہ میں نے پڑھی ہیں، اس کا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی اس کی توفیق دے اور